الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أن يشاء الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر رمضان کا جو بہت بابرکت مہینہ ہے وہ بہت جلد ہمارے اوپر ہمارے سروں پر سایہ قدم ہونے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس کی ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت اور ایک ایک لحظہ بہت قیمتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اس بابرکت ساعت کی دعائیں فرماتے تھے، اور بہت مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ شعبان اور رجب کی مہینے میں برکت عطا فرمائے، ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ صحت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے اندر بھی خصوصی تحریر فرماتے تھے، خاص کر شعبان بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اور رمضان آنے پر پھر رمضان کی اس میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اپنے اہل عیال کو جگاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والے کو بھی جگاتے تھے، وہ شد میں ضرور اور اپنی کمر کو بستے تھے، کمر کو باندھتے تھے، اور بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے عبادت کرتے تھے۔ اور ہماری جتنی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ رمضان کی خصوصی دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ اور رمضان کے اس مہینے کے اندر پھر پوری طرح عبادت فرماتے تھے، اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ اس رمضان کو ہم سے قبول کرے، اس لیے کہ ایک آدمی عبادت کرے، اپنے آپ کو تو تھکائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ اس کو قبول نہ کرے تو سامان کو کوئی فائدہ نہیں، کہ ہندو تک جائے تو اللہ ناراض۔ ابھی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اس مقصد کے لیے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل، اللہ کی رضا کی۔ تو اس رمضان کے لیے لوگ خصوصی تیاری فرماتے تھے، پہلے سے ذہناً تیار ہوتے تھے، اور
دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب کرے، اور اس وقت سے بھی دعائیں کرنا چاہیں کہ کوئی پتہ نہیں، موت و زندگی کوئی معلوم نہیں۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں موجود تھے، اسی مسجد کے ہمارے نمازی تھے، ادھر نمازیں پڑھتے تھے اور ادھر حاضر ہوتے تھے، ان سبوں میں بیٹھے ہوتے تھے، جمعے کی نماز میں، تراویح میں، دیگر نمازوں میں، لیکن آج وہ نہیں، زمین کے اوپر نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے۔ وہ ترس رہے ہوں کہ کاش ہم زیادہ عبادت کرتے، ہم زیادہ اللہ کی طرف خوش کرتے، اللہ کو راضی کرتے، رمضان سے فائدہ اٹھاتے، لیکن ہم اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو اس لیے قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم الحسرہ ہے، حسرت۔ اور جب انسان کے اعمال کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو ہر آدمی ہاتھ مالیں گے، جو آدمی جنت میں جائیں گے وہ بھی ہاتھ مالیں گے، اور جو آدمی جہنم میں جائیں گے وہ بھی ہاتھ مالیں گے، افسوس کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو آدمی جہنم میں جائیں گے وہ تو یقیناً افسوس کریں گے، ہاتھ مالیں گے کہ میں نے اپنے آپ کو جنتی کیوں نہیں بنا سکتا، میں نے کیوں شیطان کے راستے کو اپنایا، میں کیوں روز ساتھی کو بچانا، اس کے نتیجے میں جہنم میں پہنچ گیا ہوں، یقیناً افسوس کی بات ہے اور گاٹے کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی جو جنت میں جائے گا وہ کیوں ہاتھ مالیں گے، وہ کیوں افسوس کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے، جنت کے اندر مختلف قسم کے محلات دیکھیں گے، بنگلے دیکھیں گے، قصور دیکھیں گے، حور و غلمان دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ میں کتنے پاگل تھا کہ میں دنیا کے عاجزی رونقوں میں لگ گیا تھا، صبح و شام اسی کے میں دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس میں کاش اس میں میں نہ لگتا ہوں، ایسی کی زیادہ عمل کرتا، اس لیے وہ افسوس کریں گے۔ اس لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتار دی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس رمضان کی فضیلت ذکر کی، اہمیت ذکر کی کہ ایک مہمان ہے جو ہمارے پاس ایک مہینے کے لیے تشریف لاتا ہے، اور ایک مہمان اگر آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس مہمان کی قدر نہ کریں، عزت نہ کریں، تو مہمان تو انسان سے خفا ہو جاتا ہے۔ مہمان جس مقصد کے لیے تشریف لائے، اگر اس مقصد آپ اس مہمان کے مقصد کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، آپ کیسے اس مہمان کی آپ خوش ہے کہ مہمان آ گیا، مہمان آ گیا، تو اس کے اوپر تو مہمان خوش نہیں ہوں گے۔ مہمان تو یہ کہیں گے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد اور جس میسج کو لے کے، جس پیغام کو لے کے آیا اس کو بھی اپنا رہے ہیں نہیں، اس کو برابر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی مہمان کے جو مقصد ہے، اسی کی جو جس بنیاد پر تشریف لائے اس کو تو اپنائے تو مہمان خوش ہو جائیں گے اس سے۔ لیکن کوئی آدمی مہمان کے ساتھ ویسے خوش ہو کے مہمان آیا اور اس کے کسی بات پر عمل نہیں کرتے تو مہمان خفا جائے گا۔ اس سے رمضان ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے۔ اس رمضان کے بعد جو پیغام ہے، جو میسج ہے کہ ایک مسلمان اور مومن وہ کس طرح جہنم سے بچ جائے، کس طرح جنت میں جائے، کس طرح وہ اپنے آپ کو تکا کے اپنے آپ کو جنت میں مستحق بنائے، وہ مقصد اس رمضان کے پاس ہے۔ اور مہمان بھی کس کے ہوتے ہیں، بعض مہمان آ جاتے تو انسان کی دل نہیں چاہتے اس کا بیٹھ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کس طریقے سے وہ سب ہو جائے۔ بعض مہمان کے ساتھ انسان گپ شپ کرتے، انسان کی خواہش ہوتے ہیں کہ یہ نہ چاہے، خاص کر جو مہمان آپ کے ساتھ تحفے تحائف لائے، انعامات لائے، تو رمضان کے بعد جو سب سے اہم جو انعام ہے، جو تحفہ ہمارے لائے، وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو اس وجہ سے اس رمضان کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساعت وہ بہت اہم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور حدیث ہے، امام نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کو ذکر ہے
حضرت سلمان فارسی رحمہ اس حدیث کے راوی ہیں. اگر آج اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کے اس رمضان کے پیغام کو سمجھے اور اس مہمان کی آمد کے مقصد کو سمجھے تو یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت سلمان فارسی رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کی ایک ایک لفظ بہت قیمتی. اگر ایک آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا کوئی اس کو زیادہ وضاحت اور تشریح نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس حدیث کو سنے تو بہت بڑی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ خطب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری یوم من شعبان کی آخری دن آخری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر فرمایا کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. فرمائے کہ اے انسانوں بہت عظیم مہینہ آپ کے پر سایہ قدم ہوگا. شہر عظیم شہر مبارک بہت بابرکت مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر عظیم اس کو کہتے ہیں, شہر مبارک اس کو کہتے ہیں. یہ بہت عظیم مہینہ, بہت بابرکت مہینہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ نے اس مہینے کی روزے کو فرض کیا. ہر مومن ہر مسلمان کو فرض ان روزوں کو رکھنا فرض. قرآن یہ آیات میں نے تلاوت اس میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے اہل ایمان, اے ایمان والو, یہ روزے اللہ نے آپ پر فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح آپ سے پہلے امتوں کو پر اللہ نے فرض کیا. ہر امت کے اوپر ہر شریعت اور ہر دن میں اللہ نے روزے کس نہ کس کر کے تعالیٰ نے فرض کی. اس کے مدت الگ ہے, اس کے طریقہ کار الگ ہے, لیکن روزے اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں ہر امت ہر نبی کی امت کو پر اللہ نے فرض کی. اس لیے کس روزے کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کی قرب حاصل کرتے ہیں. اس روزے کے نتیجے میں انسان خرابیوں سے بچ جاتا ہے, انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کیا, جوانوں فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے جوانوں, جو آپ میں شباب کو پہنچ جائے, جوانی کو پہنچ جائے تو فلیتزوج, وہ نکاح کرے, شادی کرے. اور فرمایا کہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اسی فرمایا کہ اس سے انسان کے آنکھ جھک جاتے ہیں, انسان کی شرمگاہ پاک ہو جاتا ہے. ومن لم یستطع, اور جو آدمی نکاح نہیں کر سکتے, نکاح کی طاقت نہیں ہے, فرمایا کہ فعلیہ بالصوم, اس کے اوپر روزہ لازم ہے, روزہ رکھے. اور پھر فرمایا کہ فإنہ لہ وجاء, یہ وجاء اس کی شہوت پورنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. تو اس روزے کو اللہ نے جو ہر امت کے اوپر اللہ نے فرض کیا کسی نہ کسی شکل میں, اس وجہ سے کہ انسان شیطان کے راستے کو کرنا چاہیے, انسان گناہوں سے بچ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اور فرمایا کہ اس رمضان کے رات کے جو قیام ہے اللہ نے اس کو نفل مقرر کیا, اس کو سنت مقرر کیا. اور پھر فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر, جو آدمی اس رمضان کے اس مہینے کے اندر کوئی بھی خیر کا کام کرے, جو عام حالات کو نفل ہو, کوئی عام خیر کا کام ہے, سنت ہو, تو اس کے لیے جو اجر ہے فرمایا گویا کہ اس نے ایک فرض ادا کیا, فرض. اور جو آدمی اس رمضان کے اندر فرض ادا کرے, ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا, وہ اس طرح جس طرح رمضان کے علاوہ سے 70 فرض ادا کرے. رمضان کے بغیر ایک آدمی جو فرض ادا کرتے وہی فرض اگر کوئی آدمی رمضان میں ادا کرے تو 70 فرضوں کی نماز اجر سے ملتی ہے. ایک فرض زور کی نماز پڑھ لی, وہ ایک آپ نے 70 نمازیں پڑھ لی, وہ ایک آپ نے 70 دن کی نماز پڑھ لی. آپ
گویا کہ آپ نے 70 بار زکات کی. اس طرح کوئی بھی فرض کام اس مہینے کے اندر آپ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو 70 فرضوں کی اجر ملے. ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فی مسوا. اور پھر فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ، اور فرمایا کہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جنت. صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے سامنے دیکھو پانی موجود ہوتے ہیں، صاف پیاس لگو کہ نہیں کی، اللہ نے نہیں کی. کھانا حلال رزق اپنے ہاتھ کی کمائی موجود ہے، نہیں کھاتا. کیوں؟ اللہ نے منع کی. حالانکہ لوگ کے سامنے وہ نہیں کھاتے، نہیں پیتے، کسی خالی جگہ میں جا کے اپنی دکان کے اندر جا کے کھا سکتے، اپنے گھر کی کسی کمرے میں جا کے کھا سکتے، پی سکتے، لیکن نہیں کھاتے، نہیں پیتے. اور اس طرح انسان کی شہوت، خواہشات ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس خواہش کو استعمال نہیں کرتے. حلال بیوی نکاح شرعی محمدی کے مطابق اس کے پاس موجود ہے، اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے، اپنے آنکھ کو غلط استعمال نہیں کرتے، زبان کو غلط استعمال نہیں کر رہے، فحش گوئی نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے. تو صبر کا جو آدمی صبر کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ صبر ثواب الجنہ، صبر کا بدل ہے جنت. یہ آدمی جنت میں جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شہر المواساۃ، ہمدردی کا مہینہ. ویسے مسلمان مومن کو ہمیشہ کی ہمدردی کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی مثال اللہ نے، اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بہت مشکل میں ہو. اور کئی مثالیں پانی کی ضرورت ہے، خود العطش کی آواز لگا رہے ہیں، پیاس ہے، العطش العطش، لیکن قریب میں کسی اور کی آواز سن دے، وہ کہتے اس کو دے، وہ کہتے اس کو دے. اور اس طرح کوئی اثار اور قربانی کی مثالیں بھی پیش. یہ ہمارے نمونہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثار اور قربانی کی مثال ہے. تو ایک مسلمان مومن کو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں ہمدردی، اس کے دل میں لوگوں کی خیر کا جذبہ ہو. ایک آدمی خود بہت کاتے، بہت کچھ ہے ان کے پاس اعلیٰ قسم کی چیزیں، لیکن اس کے پڑوس میں، اس کے آس پاس میں لوگ غربت ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، لوگ کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہے، اور یہ خوش ہے کہ میں مسلمان مومن ہوں. یہ نہیں، یہ عام حالات میں بھی، خاص کر رمضان میں وہ شہر المواساۃ، ہمدردی کا مہینہ ہے. انسان کے دل میں ہمدردی ہو کہ لوگ جو کچھ میں چاہتا وہ بھی کریں، جو کچھ میں پہنتا وہ بھی پہنے، جو سہولیات میرے لیے حاضر ہے اور لوگ کے لیے حاضر ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ یزداد فیہ رزق المؤمن، اس میں مسلمان مومن کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ان رمضان میں لوگ کتنے خرچ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ والے لوگ موجود ہے، لوگ گھروں میں راشن دینا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے دسترخوان میں لوگوں کو بلانا. اللہ تعالیٰ خصوصی انسان کی رزق میں اضافہ کرتے ہیں، مومن کی رزق میں اضافہ کرتے ہیں. دیکھو آج جو اس مہینے میں جو آپ کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ پہ ہوئی، جو بینک بیلنس اس مہینے رمضان کے اندر آپ کے پاس ہے یہ بیلنس ہے، بعد میں یہ ہوئی. لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان، ہر مومن اس کی رزق میں اللہ کتنی اضافہ کرتے، اس کے دسترخوان پر دیکھو انواع اور اقسام کی چیز ہوتی، اور جو بھی رمضان گزر جاتے ہیں وہی بینک بیلنس، وہی تنخواہ ہے، وہی چیزیں رہتی کہ وہ برکت نہیں ہوتی، وہ سر اضافہ نہیں ہوتے. انسان کے دل میں جو فراخی ہے، جو کھلی دل کے ساتھ دیکھے وہ نہیں ہوتی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یزداد فیہ رزق المؤمن. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من فطر فی صائم کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اس کو ذرا خصوصیت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں اب خود اس کو عمل کرو اور ہم سب اس کو عمل کریں. من فطر فی صائم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کس سے روزدار کے روزے کو افطار کروائے. من فطر فی صائم کان له مغفرۃ لذنوبہ، اس کی گناہوں کو اللہ معاف. ہم میں تو کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، کوئی
نبی تو نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی عالم، کوئی بڑے دعویدار لوگ سب گناہ گار ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کے روزہ افطار کروائے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے اللہ اس کو چھڑائے گا، جہنم کی آگ سے اللہ اس کو بچائے گا، جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم، ہم میں تو سب اس طرح نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنے کوئی مال دولت ہو، کوئی اس کے پاس کوئی چیز ہو کہ لوگ کو مکمل روزے افطار کروائے، کسی کو دعوت بھی بلائے، کی جگہ دسترخوان لگائے اور لوگ کو افطار کروائے، یہ سب ہمیں کوئی نہیں، تو غریب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ ہر مسافر کو دیں گے کہ من فطر صائما، جو کسی روزدار کی روزہ افطار کروائے علی تمرۃ، ایک کھجور کے اوپر، ایک کھجور آپ نے کسی کو دیا اسے روزہ افطار کروائے۔ بعض ہوشیار اچھے لوگ ہوتے ہیں جب دسترخوان میں بیٹھتے تو کھجور اٹھا اٹھا کے اسے دے دیتے، لوگ پانی کی بوتل لے کے دیتے ہیں، کوئی اور چیز شربت اٹھا کے دیتے ہیں، دودھ کی، آپ کی شربت کے اوپر اس نے روزہ افطار کیا، آپ کی کھجور سے اس نے روزہ افطار کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہی ہے خوشخبری آپ کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی اگر علی مسقط من لبن، علی مسقط من لبن، کوئی آدمی اگر کسی کو دودھ کی ایک گھونٹ پلائے روزہ افطار کیا، یا لسی کے دودھ گھونٹ پلائے، اور علی شربت من ماء، یہ پانی کے گھونٹ، کتنے آسان ہے۔ کوئی آدمی کسی کو ایک کھجور کھلائے، کوئی کسی کو پانی کے گھونٹ پلائے، کوئی کسی کو دودھ کے گھونٹ پلائے، یعنی کولڈ ڈرنک میں سے جو بھی چیز ہو، ڈرنک میں سے پینے میں جو بھی چیز آپ نے کسی کو پلایا، کسی کو کھلایا، کھانے کی چیز کھجور ہے کوئی اور چیز، اس کے لیے آ جائے۔ اس لیے اس حدیث کے مطابق ایک انسان گھر میں تو ہر آدمی سموسے بناتا ہے، پکوڑے بناتے ہیں، لگ چنا، یہ چنا چاٹ ہے، یہ فروٹ چاٹ ہے، یہ اور دسترخوان پر موجود اپنے گھر اپنی بھی پڑوس میں دے دیں، آس پاس میں دے دیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو سڑک کے کنارے دسترخوان لگاتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو بازاروں میں دسترخوان لگاتے ہیں، جو اسپتال کے باہر دسترخوان لگاتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو لوگ گھروں میں راشن دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ بیچارے اس مہنگائی میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ کسی پر بیان نہیں کرتے۔ اس سے قرآن فرمائے تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان اہل ایمان کے مال میں حق ہے ان لوگوں کے جو مانگتے ہیں۔ بعض ابھی مجبور کے مانگتے مانے کو مجبور آ جاتے، بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں کسی کو کہتے نہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اس لیے اللہ نے سب کو بہت کچھ دیے، بہترین بنگلے لوگوں کے پاس، بینک بیلنس سے بہترین گاڑیاں اور ہر چیز موجود ہے، بس دل ہونا چاہیے، یہ دل ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں لوگوں کو دوں گا، لوگ کام آؤں گا، لوگوں کو چاہوں گا۔ خاص کر اس رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بہت سخاوت کرواتے ہیں، لیکن اس رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، لوگوں سے زیادہ جواد، زیادہ سخاوت کرنے والا، اور فرمایا تھا ریح المرسلہ، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہوائیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ تو یہ خاص کر رمضان کے اس مہینے میں انسان جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بشارت سنائی ان لوگوں کی جو اس طرح کے خیر کے کام کرتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو اس لیے بہت بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اس میں ایک دن کا روزہ رکھے، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، فرمایا کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے تو اس کے لیے اللہ ایک خندق بنائے اس کو جہنم کے درمیان، کما بین السماء والارض،
جس طرح آسمان اور زمین کی تربیت ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے 70 خلیفہ جہنم اللہ اس کے 70 سال اللہ اسے دور کرے. 70 خلیفہ. اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ہر عمل جو مسلمان ہوگی جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی اجر اللہ کی طرف سے بڑا چڑھا کے دیتے 10 گنا. اور 10 گنا سے آگے 700 گنا اللہ کرتے ہیں. 700. اور فرمایا کہ اس سے بھی اللہ جتنی چاہتے اللہ دیتے. لیکن فرمایا کہ الا الصوم روزہ. فرمایا کہ فإنه لي وأنا أجزي. فرمایا کہ روزہ میرے لیے اللہ فرماتا ہے. ویسے تو نماز میں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, تمام حج بھی زکات بھی سب اللہ کے لیے, لیکن اس کو اللہ نے خصوصی فرمایا کہ یہ میرے لیے, یہ کسی اور کے نہیں ہے. فإنه لي فرمایا کہ وأنا أجزي, میں اس کا لیے. اور بعض لوگ اس کو بعض روایت سے معلوم ہوتے کہ انا اجزا ہے, کہ انا اجزا ہے, میں خود اس کا بدلہ ہوں. اپنا اندازہ لگائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وانا اجزا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وانا اجزا, میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی بے شمار بے حساب کچھ ہمارے ہیں جس کا اللہ بے شمار دیتے. ایک صلح ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو کس سے خفا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے, صلح کرے, اس کا اجر اللہ اس کو دے دے. اور اس طرح روزہ کچھ اور اعمال ہے اللہ قبول کرتے ہیں اور وہ سے اس کا اجر دیتے. اس لیے اس رمضان کے مہینے میں خصوصی اللہ کے ساتھ تعلق بنائے. پتہ نہیں پھر ہمیں نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اور یہ تو 24 گھنٹے اور 12 مہینے جو تک دو کرتے, یہ ہم تھوڑا سی کام کریں. کام آنا نہیں ہے, حلال رزق کی تلاش تو فضل اللہ کا, فضل اللہ, اللہ کی فضل ہے. حلال رزق کمانا کوئی من نہیں ہے, لیکن ہر وہ حلال رزق بھی جو آپ کی دین کے راستے میں رکاوٹ ہو, اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہو, آپ کی دین کے راستے میں رکاوٹ ہو, اس کو نہیں کرو. اس رمضان میں بہت سارے نوجوان آپ دیکھو روزے کا وہ کہتے ہم کام کرتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, پر اس مہینے میں نہ کرو, اس مہینے میں نہ کرو, اس مہینے میں کام نہ کرو. بہت سارے مزدور بہانا بناتے ہیں کہ ہم بھی کام کرتے ہیں, نہ کرو, کام کم کرو, لیکن اس مہینے کی عزت کرو, اس مہینے کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر چیز کی خزانے. انسان کی صلاحیت کے اوپر نہیں ہے کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے, یہ فلان کام میں کروں گا, فلان پھر مجھے اللہ نے خیر دے گا. نہیں, اللہ کے ذات پر سمجھے توکل کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ کی ذات پر توکل کرے, اعتماد کرے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے اس رمضان کے مقاصد ہمارے سامنے ہو, وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ میں تقویٰ پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ سے ڈر. فرمایا لعلکم تشکرون, تم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرے. جب انسان کبھی اس کو بھوک نہیں لگا, کبھی تو کیسے اس کو احساس ہو جائے, کبھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوتی, کیسے ہو محسوس اللہ کی نعمت کیسے شکر ادا کرے. لعلکم تہتدون. فرمایا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. دنیا کی مقاصد ہے, یہ مقاصد ہمارے سامنے ہو, اور جب بھی روزے کا اعلان ہو جائے تو ہم اپنے معاملات کو تبدیل کریں, صبح شام کو تبدیل کریں, قرآن کے ساتھ خوشی ہمارا تعلق بن جائے, نمازوں کے ساتھ خوشی تعلق بن جائے, سحری میں اٹھنے کی جو فائدے ہیں اس کو ہم حاصل کریں, تاکہ اس کے نتیجے میں مرد ہم سب میں کسی نے دنیا میں ہمیشہ بھی دینا نہیں. جب ہم مریں گے تو موت کے وقت ہمیں فرشتہ یہ کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آپ کو بشارت مل جائے, اور کیا چاہیے. جب آپ قبر میں جائیں اور قبر کا ہر دن گزار کے بشارت, قبر میں جنت کی نعمتوں کو مل جائے. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے حضرت سر پاسی پانی لینے جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آپ کو حضرت سر کے پانی پلائے. آپ کے عمل نامہ آپ کو دائیں ہاتھ سے مل جائے. آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور جنت میں شہداء و صدیقین انبیاء ان کی معیت آپ کو مل جائے. اور کیا چیز یہ دنیا کی چند دن کی زندگی. یہ شیطان نے ہمیں سب اٹھاتا دکھایا. یہ دنیا چھوٹی اصل آخرت ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمیں توفیق دے کہ اللہ کو خوش کرے, شیطان کو خفا کرے, اللہ کو راضی کرے, رحمان بادشاہ کو راضی کرے اور شیطان کو برا لعنت بھیجے. دنیا بقدر ضرورت ہم کمائے, ہمارے توجہ اللہ کے اوپر ہو, آخرت کے اوپر ہو, جنت کے اوپر ہو. اللہ سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و رسول اجمعین.